الحمدللہ ترنول میں یہاں پہ ہمارے بہت آنے کا شکریہ. آپ کو میں چاہ رہا تھا کہ کرتے ہیں ہیوی مشینری میں ارتھ موونگ مشینری کا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا جو اسپیسیفک فیلڈ اتحاد پلازا ہے, بڑا مشہور یہاں پہ پلازا ہے. جو باقی کاروبار ہیں, جو باقی فیلڈز ہیں, ان سے بہت اچھی فیلڈ ہے. یہ قیادی کام ہے. جب تک گورنمنٹ اسٹیبلائز گورنمنٹ نہیں ہوگی تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ اور کنسٹرکشن فیلڈ ہی آپ کے ملک کو آگے لے کے جاتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان اسحار قریشی, اور آج میں موجود ہوں ترنول اینڈ کو, ایک کاروباری شخصیت کے پاس جن کا نام منصور احمد ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے اسحار بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے حالات ہیں, آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت آنے کا شکریہ. آپ کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا جو یوٹیوب چینل 2-3 دفعہ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. منصور بھائی تھوڑا سا لاؤڈ. اور آواز نہیں آ رہی سے, تو ایسا ہے کہ یار آپ کی ویڈیوز جو ہے نا بہت اچھی تھی, آپ کا لہجہ بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا یار بھائی کو بلائیں گے, بھائی سے گپ شپ بھی ہو جائے گی اسی بہانے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ میری فیلڈ کیا ہے, تو بیسیکلی ہم کام کرتے ہیں ہیوی مشینری میں, ارتھ موونگ مشینری کا کام ہے, کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور میرا جو اسپیسیفک فیلڈ ہے وہ ایکسویٹر پارٹس ہے, اور چائنا کے ٹرک ہیں, شاید آپ نے نام سنے ہوں گے, فا کا, ہووو کا, ڈونگ کا, سائنو کا, اس میں کام کرتا ہوں. یہ میرا معمولی سا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے. نہیں چھوٹا سا تو نہیں ہے, میں نے وزٹ بھی کیا آپ کا, ماشاءاللہ ایک سیٹ اپ نیچے بھی ہے, اور یہ آفس کے علاوہ بھی آپ نے ساتھ ایک سیٹ اپ اٹیچ کیا ہوا ہے. میرا یہاں پہ الحمدللہ ترنول میں یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ 3 سیٹ اپ ہیں. ایک اس مارکیٹ میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر مارکیٹ. دوسرا اتحاد پلازا ہے, بڑا مشہور یہاں پہ پلازا ہے, وہاں پہ ہے سیٹ اپ ملنگ جان کے ساتھ ہی. اور تیسرا جو ہے دبئی پلازے میں ہے. اور چوتھا جہاں جو ہم نے فیصل آباد میں سیٹ اپ کیا ہے, اس کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. وہاں پہ ہم جیسا کام جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہے لوگ بیسیکلی اس فیلڈ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ فیلڈ جو ہے نا نارمل سی فیلڈ ہے. حالانکہ جتنی اوورآل دنیا میں دیکھ لیں, آٹو موبائل جو سیٹ اپس ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ بس جو ہے وہ ڈر کے پیچھے ہی رہنے والے لوگ ہیں ہم, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت اچھا رسپانس پایا, سیٹ اپ بنائے, اور دن بدن اچھا ہو رہا ہے. ہاں لیکن پھر بھی جو باقی کاروبار ہیں, جو باقی فیلڈز ہیں, ان سے بہت اچھی فیلڈ. ڈیولپر سے تو انہوں نے بولا ہے کہ یار نئی حکومت آئے گی تو ہمارا جو کام ہوگا, جو ہمارا بزنس ہوگا وہ گرو کر جائے گا. تو یہ حکومت سے سیٹ اپ لوگ گرو کرتے ہیں یا ویسے ایک انسان کی اپنی ایک بات ہوتی ہے؟ جو کنسٹرکشن فیلڈ ہے نا وہ گورنمنٹ سے ٹچ ہے. آپ دیکھیں نا جو ترقیاتی کام ہے, جب تک گورنمنٹ اسٹیبلائز گورنمنٹ نہیں ہوگی تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ کنسٹرکشن فیلڈ ہی آپ کے ملک کو آگے لے کے جاتی ہے. ترقیاتی کام ہوں گے تو آپ کا ملک آگے جائے گا نا. یا آپ کسی کریانے والے کے کام سے آپ تو نہیں آگے جا سکتے نا, یا کسی اور فیلڈ میں کے تھرو تو نہیں جا سکتے. آپ ترقی کب تب کریں گے جب آپ کا ترقی یافتہ کوئی کام ہو رہا ہوگا ملک میں. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام سب روکے ہوئے ہیں. جو آپ کی ادھر کافی سارے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, انجن آئلس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, اور نیچے بھی سیٹ اپ ہے, اور میں نے جو اسٹور بھی وزٹ کیا ہے, تو یہ آپ کا جو بھی یہ پاکستان میں سے آپ منگواتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی آپ کا باہر سے شپمنٹ آتی ہے؟ ایسا ہے کہ جو پاکستان جو مینوفیکچرنگ چیزیں ہیں نا لوکل, وہ ایک تو ہیں ہی بہت کم. دوسرا ان کی کوئی بھی لوگ پسند نہیں کرتا ہے. پاکستانی پروڈکٹ کو کون پسند کرتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. آپ ایون کسی اور فیلڈ میں بھی چلے جائیں تو پاکستانی پروڈکٹ کو بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں. ہمارا جو بیسک کام ہے, اگر ہم ایکسویٹر کی بات کریں تو وہ سامان آتا ہے کوریا سے, ٹھیک ہے. اگر ہم چائنا ٹرک کی بات کریں تو آف کورس وہ چائنا کا ٹرک ہے, تو اس کے پارٹس بھی چائنا سے ہی ہم امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا یہاں پہ امپورٹ ہوتا ہے سامان, اور یہاں سے کیونکہ ترنول مین ہب ہے, ٹھیک ہے. کراچی کے بعد ترنول سب سے مین ہب ہے, اور سی پیک کے ٹائم پہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گئی تھی ارتھ موونگ مشین. ہمارے جو ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں, تو یہاں پر تو کافی سارے پلازے میں اور کافی سارے آگے پیچھے
دکانیں بنی ہوئی ہیں انجن آئل وغیرہ کی اسپیئر پارٹس کی, تو وہ جو لوگوں کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہاں پہ اصل اوریجنل اسپیئر پارٹس ہیں, وہ کیسے لوگ پہچان کریں؟ اکثر آپ نے چائنا والے اسپیئر پارٹس بھی ہیں اور بھی اسپیئر پارٹس ہیں, اور انجن آئل میں تو آپ کو پتہ ہے آج کل بہت 2 نمبری چلی ہوئی ہے. تو لوگوں کو ایسی بات بتائیں نا, لوگوں کو اصل نقل کی پہچان ہو, آیا کسٹمر آپ کے پاس آیا ان کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس یہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. اچھا ایسا ہے نا کہ جو ہیوی مشینری کے کسٹمرز ہیں نا, پہلے ان کے پاس کام بے شمار ہوتا تھا, ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. مالک جو ہوتے تھے مشین کا, جو آنر ہوتا تھا, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, تو وہ خود تو آتا نہیں تھا, آپریٹر آتے تھے. اب مالک خود آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حالات جو اتنے برے ہو گئے اب وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. مثلاً اگر انہوں نے ہائیڈرولک آئل لینا ہے یا انجن آئل لینا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار بیس آئل کہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے, لوکل کون سا ہے, امپورٹڈ کون سا ہے. ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ کی 80 سے 90 لاکھ کی 1 کروڑ کی مشین ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں اگر ہائیڈرولک آئل یا انجن آئل لوکل ڈالیں گے جو دوبارہ سے یوز ہونے کے بعد دوبارہ سے ریفرنش ہونے کے بعد آتا ہے, تو آپ کی تو مشین تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اتنا خرچہ کر کے اتنی مہنگی مشین لیتے ہیں اور اس میں اگر آپ 2 نمبر سامان ڈالیں گے, آئل ڈالیں گے یا پارٹس ڈالیں گے یا یوز پارٹس ڈالیں گے, تو اس نے تو اتنا کام نہیں کرنا, الٹا دوبارہ آپ کو نقصان ہوگا. تو آنر سمجھتے ہیں اس چیز کو. آنر آج کل جو آنر ہے نا وہ 1-1 روپے کا حساب رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 نمبر چیز بھی چاہیے اور سستی بھی چاہیے, اور ان کو پہچان بھی ہے میکسیمم لوگوں کو. خیر ہمارا کام کیا ہے کہ یار دیکھو ایک حلال حرام بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم آج 2 نمبری کر لیں گے کتنا کما لیں گے ہم تو ان کو پوری طرح انٹرٹین کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں یار اگر آپ کے پاس خرچہ کم ہے تو یہ لوکل چیز ہے, یہ پرانی چیز ہے, یہ اٹھا لو. نئی چیز چاہیے تو اس کی قیمت یہ ہے, ٹھیک ہے. اور تو آپ میں یہاں پہ شاپ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری مشینری, ہیوی مشینری کا سامان پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہیوی مشینری کا سامان ہوتا ہے, آیا یہاں پہ آپ کے کیا ڈیل دے رہے ہیں؟ اور یہ جو نیچے بھی سیٹ اپ بنا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اچھے بھلے یہاں پہ بھائی ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو ان کا کیسا یہاں پہ فیڈ بیک آپ کو کیسا ہے کہ وہ جو آج کل اکثر لوگ جو ہے نا وہ باہر چلے جاتے ہیں, تو وہ پاکستان میں رہ کر کاروبار کریں یا وہ باہر چلے جائیں؟ اچھا, میں اس معاملے میں نا میرے بہت سارے دوست مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, بہت سارے میرے کولیگ ہیں, میرے یونیورسٹی فیلوز ہیں, ان کو ہم صاف طریقے سے بتا دیں کہ پاکستان میں کام ہو سکتا ہے. جس حالات ابھی جو حالات ہیں اتنے مشکل حالات ہیں, لیکن الحمدللہ جو بھی محنت کرنے والا بندہ ہے نا وہ ابھی بھی کامیاب ہے. میں جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی سی جگہ سے کام کرنے والا بندہ ہوں. آج میرے پاس 6 سال کے اندر اگر 4 سیٹ اپ ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنا ایسٹ موجود ہے, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہاں پہ آؤٹ پٹ ہے, لیکن محنت کرنے والا بندہ. ہم صرف شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, محنت کرنی پڑے گی. آپ باہر جا کے بھی تو 24 گھنٹوں میں 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ نیشنلٹی کے بغیر بھی آ جاتے ہیں مڈل ایسٹ سے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کوئی بھی فیلڈ میں, میں یہ نہیں کہتا کہ کنسٹرکشن میں ہی, آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ محنت دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ایکسویٹر پارٹس کا اور یہ جو آپ مجھے بتا رہے تھے یہ پارٹس وغیرہ کے تھوڑا میں بتائیں کہ جو ایسٹس ہیں یہ پارٹس ہیں مشینری کے حوالے سے مجھے تھوڑا بتائیں. اچھا ایسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نا بیسک جو ہے ایکسویٹر کا کام کرتا ہوں اور چائنا ٹرک پارٹس کا کام کرتا ہوں. ایکسویٹر میں نا جو ایکسویٹر مشین ہے اس میں ہم اسپیسیفکلی ہائیڈرولک پمپ میں کام کرتے ہیں. ہائیڈرولک پمپ کا پارٹس کوریا سے امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں آتا ہے, پھر یہاں سے مختلف سٹیز میں جاتا ہے اور اسپیشلی ترنول میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو چائنا ٹرک ہے اس میں ہم سائنو میں, ہووو میں, ڈونگ فنگ میں, فا میں اس کے باڈی پارٹس منگاتے ہیں, اس کے انجن پارٹس منگاتے ہیں. چائنا سے زیادہ آتا ہے کیونکہ چائنا کا ٹرک ہے, ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پاکستان میں کوشش کی تھی کہ لاہور میں بہت سارے مینوفیکچرر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, لیکن بیسک جو ہے وہ چائنا ٹرک کا جو کام ہے وہ چائنا پارٹس چائنا ہی سے پرچیز کرتے ہیں. دیکھیے جی, آپ مجھے بھی چائنا کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ چائنا کی ایک بڑی بات مشہور ہے کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک. تو چائنا سے جو آپ چیزیں منگواتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ چائنا نہیں شے ہے تو خراب ہو ویسی. اس پہ تھوڑا بتائیں کہ یہ آپ چائنا جیسے آپ مال کہتے ہیں آپ کو ویسے ہی بھیج 1 نمبر بھیجتے ہیں یا وہ بیچ میں وہ دوسرا کوئی چکر شکر تو نہیں ہوتا؟ اچھا, اس میں نا جو آپ کا ہیوی مشینری کا سامان ہوتا ہے
اس میں نا یہ چیز نہیں ہوتی. ہیوی مشینری کا ہے نا, اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. چائنا ہم سے اس معاملے میں بہت آگے. آپ انہیں کہیں گے کہ یار ہمیں انجن کا سامان چاہیے, وہ آپ کو 10 طرح کی چیزیں بتا دیں گے. اب ہم پہچان رکھتے ہیں, جو پارٹس کا کام کرتا ہے, ڈیل کرتا ہے, جو مکینک ہے, وہ اس چیز کو پہچانتا ہے. وہ پروڈکٹ دیکھتے ساتھ ہی بتا دے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے حساب سے جو یہاں پہ اس پاکستان کی مارکیٹ ڈیمانڈ کرتی ہے اس حساب سے سامان منگاتے ہیں اور ایگزیکٹ سامان آتا ہے. وہ پروفیشنل ہیں. آپ خود دھوکہ کھاتے ہیں اگر آپ خود بیوقوفی کرتے ہیں. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 1 لاکھ روپیہ, ایسے ہی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں یار 50,000 روپے کی مل رہی ہے, 50,000 کی اٹھاتے ہیں اور 1.5 لاکھ کی سیل ہو جائے گی تو 1 لاکھ بچ جائے گا. یہ تو آپ کی اپنی بیوقوفی ہے, آپ خود 2 نمبر چیز لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چائنیز کا تو کام ہی یہی ہے. چائنیز تو آپ کو کہیں گے یہ 50,000 کی ہے, یہ 1 لاکھ کی ہے. اب کامن سینس ہے کہ جو 50,000 کی ہے وہ 1 لاکھ کی ویلیو کی کوالٹی تو نہیں رکھتی نا. تو کیسے آپ مطلب آپ نے خود 2 نمبری کی نا, آپ نے خود بیوقوفی کی تو چائنیز پہ ڈال دیا. یہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اب نہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ ترنول میں آپ کا کافی اچھا سا سیٹ اپ ہے. منصور احمد صاحب, آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آیا کہ عوام کے لیے آسانیاں ہیں یہاں پر؟ یار ایسا ہے نا کہ ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے نا وہ یہاں سے خوش ہو کے جائے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے کسٹمر آتے ہیں وہ خوشی سے نہیں آتے. یہ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں لوگ مسئلے میں آتے ہیں, پریشانی میں آتے ہیں. یعنی ان کی مشین خراب ہو گئی یا ان کا ٹرک خراب ہو گیا, یعنی کہ وہ پریشان ہے, پریشانی میں آئے. اب ایک کنسیپٹ تو یہ ہے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ یار یہ بندہ مجبور آیا ہے, آج اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں, اس کو اچھی چیز دیتے ہیں, اچھی قیمت پہ دیتے ہیں, اچھی چیز اور مناسب قیمت میں اس کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری مارکیٹنگ کرے. آپ کسی بھی بندے کو کسی بھی فیلڈ میں اچھی چیز دے دیں گے, وہ 10 بندوں کو بتائے گا کہ احسار بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو یاد کیا ہے کہ یار احسار بھائی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, بہت مزہ آیا. کوئی تو چیز اچھی ہوگی نا جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ احسار بھائی آپ نے اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہماری فیلڈ میں پارٹس اگر آپ اچھا دیں گے اور مناسب قیمت میں دیں گے تو کسٹمر آپ کو 10 بندوں کو جا کے بتائے گا. جب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ خوش ہو جائے گا. خوش ہوگا تو کسٹمر کیا کرے گا, 10 بندوں کو بتائے گا. ہاں, جب آپ 2 نمبر چیز دیں گے تو وہ 100 بندوں کو بتائے گا کہ احسار کے پاس نہیں جانا. وہ یہ لازمی کہے گا کہ بھائی جان اس نے 2 نمبری کی ہے. تو یہ کامن سینس کی بات ہے, اور یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. ہماری جتنی بھی ترنول کی سوسائٹی ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اس کا بہت سارے افیکٹ ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں. جیسے اور میں اکثر اپنے دوستوں کو, یہاں پٹھان دوست ہیں میرے, بہت سارے فیلڈ کے دوست ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اسٹڈی کراؤ. اسٹڈی ایک میجر امپیکٹ ڈالتا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ جو کمپٹیشن میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 20 40 کروڑ روپیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا بھائی 4 کروڑ 2 کروڑ پہ کھیل رہا ہے اور کمپیٹ کر رہا ہے. کس طرح کمپیٹ کر رہا ہے؟ صرف اور صرف ایجوکیشن بیس پہ. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جتنی بھی آپ ملٹی نیشنل کمپنیز دیکھ لیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ٹیم ورک بناتی ہیں. ایک سویپر سے لے کے ایک ہائر مینجمنٹ تک ان کے پاس بندہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹیم کام کرتی ہے. یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں میں الحمدللہ ہوں, اور بھی بہت سارے ہوں گے بندے جو اس تجربے کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ جی, کافی اچھی منفرد باتیں گپ شپ ہوئی ہے. آپ بھی ہمارے چینل کے توسل سے ترنول اینڈ کو شیخ منصور صاحب کے پاس ہیں, تو ہمارے جو ویورز ہوں گے ان کے کوئی پیکج وغیرہ ہوگا سر؟ اچھا, یہاں پہ ان کو پیکج یہ دے دیں گے کہ ہم ان کو ہائیڈرولک آئل فری دے دیا کریں گے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. اور آخری بات یہ ہے کہ ترنول اینڈ کو ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو اچھی اور بہتر معیار چیزیں ملیں گی. شکریہ.